کچھ بات کریں گے مسیحی برادری کے تہوار کرسمس کے حوالے سے۔ کرسمس کے موقع پر بیکریز میں بڑی تعداد میں کرسمس ٹری، سانتا کلاز اور مختلف اقسام کے کیک فروخت ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں واجد رضا اصفہانی کی یہ رپورٹ۔ مسیحی برادری کے تہوار پر کرسمس کیک کی مانگ بڑھ گئی۔ ایک طرف جہاں مسیحی برادری گھروں کی سجاوٹ میں مصروف ہے، وہیں کرسمس کیک بھی بڑے شوق سے خریدے جا رہے ہیں۔ شہر کی مشہور بیکریوں پر خاص کیک ڈیزائن کیے گئے ہیں، جن میں سانتا کلاز، کرسمس ٹری اور دیگر اشیاء بنائی گئی ہیں۔ ڈرائی فروٹس کیکس کے علاوہ چاکلیٹس اور ڈونٹس بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ سٹی 21 سے گفتگو میں خاتون خریدار نے کرسمس کیک کی خریداری پر خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری کل کرسمس ہے، ہمارے یسوع مسیح کا پیدائش کا دن ہے، تو ہم وہ خوشی مناتے ہیں۔ کورنگی میں بیکری کے مالک عبدالجبار کا کہنا تھا کہ وہ کرسمس کے موقع پر کیک 20% رعایت کے ساتھ فروخت کرتے ہیں۔ 20% ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہم نے اس پہ، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈرائی فروٹ وغیرہ ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی تقریبات 25 دسمبر سے شروع ہو کر کئی دنوں تک جاری رہتی ہیں اور ان تقریبات میں کیک کاٹ کر خوشیاں دوبالا کی جاتی ہیں۔ کیمرامین اطہر عباس کے ساتھ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ کرسمس کی آمد کے سلسلے میں مسیحی برادری کی جانب سے گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ مارکیٹ میں بھی آرائشی اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ کرسمس پر روشنیوں کے ساتھ گھر کو سجانا روایت ہے۔ کہیں کرسمس ٹری اور لائٹس تو کہیں دیگر آرائشی اشیاء کی خریداری جاری۔ تاہم مہنگائی نے خوشیوں کے تہوار کو بھی مشکل بنا دیا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں جھٹکے کھانے والی عوام کہتی ہے کہ کرسمس پر کرسمس ٹری ہی نہیں، عام سجاوٹی کمکمے بھی مہنگے ہیں۔ ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی ہے۔ سیزن میں بھی خریداروں کے ہاتھ کھینچنے پر دکاندار پریشان ہیں۔ دکاندار تو کریں گے کس طریقے سے، آگے سے پیچھے سے مال ہی اتنا مہنگا آ رہا ہے تو کس طریقے سے کم کریں گے۔ اور سب سے زیادہ مصیبت یہ ہے کہ پچھلے سال سے 2 سالوں سے کرسمس نہیں صحیح چل رہا ہے۔ جس طریقے سے چلنا چاہیے تھا کرسمس، اس طریقے کا رجحان لوگوں کا ہے ہی نہیں۔ لوگوں میں طاقت ہی نہیں رہی اتنی خریدنے کی، اتنی مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ سر بہت زیادہ مہنگائی ہے، چاہے آپ کپڑے لے لیں یا کرسمس کے سامان لے لیں، کرسمس ٹری سجانے کے حوالے سے یا کچھ بھی اسٹار کچھ بھی ہم لے رہے ہیں نا سر، بہت زیادہ مہنگا مل رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کم از کم مذہبی سمیت مختلف تہواروں کے مواقع پر اشیاء کی قیمتیں سستی کی جائیں تاکہ لوگ اپنی خوشیاں منا سکیں۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ ایاز رانا، سٹی 21۔ شہر قائد میں کرسمس کے سلسلے میں نئے کپڑوں کی خرید و فروخت بھی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی بڑی تعداد میں کپڑوں کی خریداری میں مصروف ہے۔ رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ مسلمان ہو یا دیگر مذاہب کے ماننے والے، ہر شخص اپنے مذہبی تہوار پر نئے کپڑے پہننے کی خواہش رکھتا ہے۔ کرسمس کے موقع پر خریدار قیمتیں سن کر حیران اور دکاندار پریشان ہیں کہ کیسے کمایا جائے۔ چیزیں ہیں وہ مہنگی سے مہنگی، ہمارا کپڑا بھی مہنگا سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن کسٹمر کی قوت خرید ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اس میں اضافہ کر کے چیز لے سکے۔ اضافہ تو کیا، ہمارا تو کسٹمر کہتا ہے کہ جی آپ مزید 100 روپے کم کر دیں، کیونکہ ظاہر حالات لوگوں کے ایسے ہیں کہ وہ خریداری نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہم لوگ خود پریشان ہیں کہ یار یہ کیسے ہم اپنا بزنس کیسے چلائیں گے۔ مہنگائی نے تہوار پر نئے کپڑوں کی خوشی بھی چھین لی ہے۔ بڑے بڑے برانڈز نہیں، عام دکانوں سے کپڑوں کی خریداری عوام کی قوت خرید سے باہر ہے۔ 800 روپے کی تو ٹی شرٹ مل رہی ہے، جہاں 300 روپے کی ساتھ 200 روپے کی ملتی کرتی تھی، 250 روپے کی، آج وہ 800 روپے کی ہے نا۔ غریب آدمی کیا کرے؟ بس چیزیں بہت مہنگی ہے، اب کیا کریں، سب کچھ بہت مہنگا ہے۔ نہیں لینے تو آئے تھے، ابھی لے کے جائیں گے، کافی چیزیں لے لی ہیں، بس ریٹ سے سیٹسفائز نہیں تھے ہم۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کم از کم خوشی کے تہواروں کے مواقع پر بھی سستی اشیاء کی فراہمی یقینی بنائے تو کئی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ ایاز رانا، سٹی 21۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ رات 12 بجتے ہی کراچی میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر بھر کے گرجا گھروں میں اس وقت عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں کرسمس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے اور شہر کے تمام ہی گرجا گھروں میں اس وقت مسیحی برادری کی جانب سے جو ہے وہ عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کئی روز سے کرسمس برادری جو تھی، کرسچن برادری جو تھی، وہ تیاریوں میں مصروف تھی۔ کرسمس کی اور گھروں کو سجایا جا رہا تھا، میٹھا خریدا جا رہا تھا، کیک خریدے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نئے کپڑے اور جوتے اور عید کے حوالے سے جتنی بھی تیاریاں ہوتی ہیں کرسمس برادری کی جانب، کرسچن برادری کی جانب سے وہ کی جا رہی تھی۔ اور اب جو ہے یہ آج کا دن پہنچ گیا ہے، 25 دسمبر جو ہے وہ آن پہنچا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محمد زبیر موجود ہیں سینٹ جورج چرچ سے۔ بتائیے گا محمد زبیر، کس طرح کا سما دیکھ رہے ہیں آپ؟
جی جیسے کہ دنیا بھر کی طرح شہر قائد میں بھی مسیحی کمیونٹی جو ہے کرسمس کا تہوار جو ہے خوب جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے. اس وقت میں موجود ہوں سینٹ جوڈس چرچ کے اندر اور یہاں پر جو ہے دعائیہ تقریب کا آغاز جو ہے باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے. یہاں پر ملک کو قوم کی سلامتی کے لیے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. مسیحی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں ان کی بڑی تعداد میں یہاں پہ شرکت کی گئی ہے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں. آپ میرے عقب میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پادری صاحب جو ہیں بیان کر رہے ہیں, خطاب کر رہے ہیں اور چرچ میں جو ہے مسیحی کمیونٹی کا جمع غفیر موجود ہے اور دنیا بھر کے طرح جو ہے کراچی میں خوب جوش و خروش کے ساتھ عقیدت و احترام کے ساتھ کرسچن کمیونٹی جو ہے مسیحی کمیونٹی جو ہے کرسمس کا تہوار بنا رہی ہے. جی ٹھیک ہے محمد زبیر, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. شاہزیب حسین نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینٹ پیٹرکس چرچ سے وہ موجود ہے. بتائیے گا شاہزیب, وہاں کیسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں ملک بھر میں جس طریقے سے مذہبی تہوار کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے, اسی طریقے سے مسیحی برادری کراچی میں بھی جو ہے بڑے عقیدت اور جوش کے ساتھ اپنا مذہبی تہوار منا رہی ہے. اور اس وقت جو ہے سینٹ پیٹرکس میں عبادت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہاں پر بڑی تعداد میں مسیحی برادری جمع ہے, اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. جبکہ یہاں پر ہماری فادر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج کا ڈے جو ہے امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اس حوالے سے جو ہے شہریوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کر ایک ساتھ رہیں. جبکہ آج جو ہے مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ کرسمس ڈے کا آغاز کیا گیا ہے, تو کل بھی جو ہے چرچ میں کئی قسم کی عبادات جو ہیں کی جائیں گی, جبکہ تحائف کا بھی سلسلہ جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے شاہزیب حسین, آپ ہی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. دنیا بھر کی طرح شہر قائد میں بھی منایا جا رہا ہے یوم قائد بھرپور طریقے سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ 12 بجتے ہی شہر قائد میں یوم میں جو کرسمس کی تقریبات ہیں اس کا آغاز ہو گیا ہے. شہر بھر کے گرجا گھروں میں اس وقت عبادات کا سلسلہ جاری ہے. شہر کے مشہور چرچ ٹرنٹی کیتھیڈرل میں بھی تقریب جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. اس کے علاوہ سینٹ جارج چرچ اور سینٹ پیٹرکس چرچ میں بھی جو ہے وہ تقریبات جاری ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد شہر کے مشہور چرچ ٹرنٹی کیتھیڈرل کی تقریب میں شریک ہیں اور رات 12 بجتے ہی جیسے ہی کرسمس تقریبات کا آغاز ہوا ہے گرجا گھروں میں عبادات کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. مسیحی برادری کی جانب سے گرجا گھروں میں جو ہے اس وقت خطبات کیا جا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ شاہزیب حسین سینٹ پیٹرکس چرچ میں اس وقت موجود ہیں, ان سے ایک مرتبہ پھر بات کر لیتے ہیں. شاہزیب بتائیے گا کہ کس وقت تک یہ عبادات جاری رہیں گی اور اس کے بعد جو ہے مسیحی برادری کا کیا معمول ہوتا ہے؟ جی دیکھیں, مسیح برادری کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج جو ہے یہاں پر عبادت کا سلسلہ جو ہے شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہے گھر پر جمع ہوں گے اور گھروں پہ جو ہے تحائف کا سلسلہ جاری رہے گا. جبکہ اگلے دن یعنی 25 دسمبر دن کے ٹائم میں جو ہے گھروں میں تحائف اور جو ہے ایک دوسرے سے اپنی کرسمس ڈے یعنی عید کا جو تہوار جو بنایا جاتا ہے ان کا, وہ اپنے عقیدت و احترام کے ساتھ منائیں گے. اور یہاں پر بڑی تعداد موجود ہے مسیح برادری کی جو آپس میں گلے مل رہی ہے اور خوشی کا اظہار کر رہی ہے. جی شاہزیب یہ بتائیے گا کہ گرجا گھروں میں کیا معمول ہوتا ہے, کس طریقے سے یہاں پر عبادات کی جاتی ہیں اور کیا انواع اقسام کے کھانے بھی یہاں دستیاب ہوتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں سب سے پہلے جو ہے 12 بجے سے پہلے یہاں پر جو ہے کیک کاٹا گیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ان کی جو مذہبی روایت ہے اور ان کی عبادت کا طریقہ ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. ابھی اس وقت جو ہے عبادت کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد لوگ آپس میں گلے ملیں گے اور اس کے بعد گھر جائیں گے اور گھر جا کر ان کی گیدرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر تحائف کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور صبح کے ٹائم جو ہے یہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اپنی عید جو ہے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. عید جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں. محمد زبیر جو ہیں ہمیں اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے سینٹ جارج چرچ سے, اور شاہزیب حسین سینٹ پیٹرکس چرچ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی میں کرسمس تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. Prom is over, you can disperse and our guest will be accompanied. Church has arranged tea for congregation and you people can enjoy chai with biscuit and can meet to each other and say a word of greetings.
अच्छा, अब ज़रा मेहरबानी करके रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बिशप ऑफिस जी सर सारे आप ज़ाहिर हम आपके सामने अपेयर होते रहे। कराची में क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। शहर भर के गिरजाघरों में इस वक्त इबादत का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कई स्टेशन नामुकम्मल, सीढ़ियां खस्ताहाल, अधूरी तैयारियों के साथ ग्रीन लाइन बसें सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हैं। शहर में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज से बाकायदा आगाज हो जाएगा। इब्तिदा में बसें सिर्फ 4 घंटे के लिए चलाई जाएंगी। 15 जनवरी से बसों के औकातकार में इजाफा कर दिया जाएगा। कराची में क्रिसमस की तकरीबात जारी हैं। ट्रिनिटी कैथेड्रल की तकरीब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद खिताब कर रहे हैं। Christian community and on their celebration of Christmas. That's a great day, and I really know of this very great day because 2 years back I celebrated this Christmas in USA, and I was really very amazed to see how the people there celebrate this occasion of Christmas. Well, Reverend Frederick John, Bishop of Karachi and Balochistan, Mr. Samuel Pyara, Chairman, as usual. He has been very close to me, and we have been meeting very frequently. Mrs. Aisha Khan, Member Democratic Central State Committee, Baltimore County MD, and Congregation of Holy Trinity Cathedral and Executive Committee. Well, I will immediately like to give a response to what Mr. Samuel Pyara has just said about this missionary schools. I have already talked to the Chief Secretary, Government of Sindh, and he has been very kind to say that he will come and discuss it with me and have this issue settled. And whatever schools they have to be returned to the Christian community, we will do all which is possible with us to have them returned to the community back. And the school is run with the same zeal, missionary zeal, as it has been run before, and it's continued to run again with the same zeal. And the whole community, all people of Pakistan are benefited by that, most particularly the children. To me, there is no difference between your religion or my religion at all. We are first all Pakistanis. We are all Pakistanis. You are my brothers, you are my sisters, you are my children. You are everybody to me. You are my nation, nation of Pakistan. There has been a great, tremendous contribution of Christian community to the making of Pakistan. There have been great people who have remained involved in the independence of the country of Pakistan, and there have been great Christian people who have served Pakistan after its creation, and judiciary also indebted by them. Justice Cornelius was one of the best judges which Christian community has contributed to Pakistan. आगे बढ़े, आपको बताएं कि नेती जेटी के मुकाम पर गैस और बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद मुजाहिरीन ने धरना ख़त्म कर दिया। एहतजाज ख़त्म का ऐलान अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्य सदरन गैस कंपनी ने कराची में गैस की कम दस्तयाबी की वजूहात बता दी हैं। इमरान मनियार का कहना है कि इस वक्त 200 MMCDFT की कमी का सामना है। सार्फिन की परेशानी का एहसास है। इदारा गैस फराहमी में बेहतरी के लिए काम कर रहा है। हमारे पास जो गैस आती है इस वक्त 200 MMCF दिसंबर में और 250 MMCF जनवरी में शॉर्ट है, और हमारा यही कोशिश है कि हम इंडस्ट्री से इस वक्त गैस कार्ड के डोमेस्टिक को दें। अभी हमने इंडस्ट्री के साथ भी 2 दिन पहले बैठ के प्लान बनाया है कि इंडस्ट्री को हम हफ्ते में 1.5 दिन काटेंगे ताकि गैस का प्रेशर बिल्ड हो सके
اور آپ لوگوں تک گیس پہنچ سکے. تو یہ پلان ہم منڈے سے اس پہ شروع کریں گے کام کرنا, اور امید یہی ہے کہ اس سے اباؤٹ 70 سے 80 MMCF گیس اویلیبل ہو, اور جو ہماری 150 کے قریب کراچی میں شارٹ فال ہے اس کا ہم 50% جو ہے ہم اس سے کور کر سکیں گے. SSGC ہیڈ آفس کے سامنے CNG ایسوسی ایشن کا احتجاج تیسرے روز بھی جاری رہا. احتجاج سندھ میں CNG سیکٹر کو گیس کی بندش کے خلاف کیا جا رہا ہے. حبیب خان رپورٹ کریں گے. کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی بندش. سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس پر آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے ممبران کا احتجاج اور دھرنا تیسرے روز بھی جاری. ایسوسی ایشن کے سندھ زون کے سربراہ سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تھی. ملاقات میں ایسوسی ایشن نے گیس لوڈ مینجمنٹ کا پلان پیش کیا. گورنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعظم کو پلان پیش کریں گے. چند دن پہلے 15 دسمبر کو ہمیں کیپٹیو پاور کے نام سے کر کے گیس کی جو فراہمی تھی وہ بند کر دی گئی. ان کیپٹیو پلانٹ سے جو سٹیم بنتی تھی اور جو ہاٹ واٹر استعمال ہوتا تھا پروسیس میں وہ بھی بند ہو گیا. اس کی وجہ سے ہماری 30 سے 40% کیپیسٹی بند ہے اس وقت. مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف کے MNA آفتاب صدیقی بھی SSGC ہیڈ آفس پہنچے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس میں بھی گیس پریشر میں کافی کمی ہے. حکام نے پیر سے صورتحال میں بہتری کی یقین دہانی کروائی ہے. کیمرامین عمران خان کے ہمراہ حبیب خان, City 21. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد ستار نے کہا ہے کہ نجلی بجلی گھروں کی بندش سے 30 سے 40% پیداواری صلاحیت متاثر ہوئی ہے. موجودہ گیس بحران کی وجہ سے برآمدات متاثر ہو رہی ہیں. تفصیلات اشرف خان بتائیں گے. کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس کی بندش. سوئی سدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس پر آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن کے ممبران کا احتجاج اور دھرنا تیسرے روز بھی جاری. ایسوسی ایشن کے سندھ زون کے سربراہ سمیر نجم الحسن کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز گورنر سندھ سے ملاقات ہوئی تھی. ملاقات میں ایسوسی ایشن نے گیس لوڈ مینجمنٹ کا پلان پیش کیا. گورنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعظم کو پلان پیش کریں گے. چند دن پہلے 15 دسمبر کو ہمیں کیپٹیو پاور کے نام سے کر کے گیس کی جو فراہمی تھی وہ بند کر دی گئی. ان کیپٹیو پلانٹ سے جو سٹیم بنتی تھی اور جو ہاٹ واٹر استعمال ہوتا تھا پروسیس میں وہ بھی بند ہو گیا. اس کی وجہ سے ہماری 30 سے 40% کیپیسٹی بند ہے اس وقت. مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک انصاف کے MNA آفتاب صدیقی بھی SSGC ہیڈ آفس پہنچے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیفنس میں بھی گیس پریشر میں کافی کمی ہے. حکام نے پیر سے صورتحال میں بہتری کی یقین دہانی کروائی ہے. کیمرامین عمران خان کے ہمراہ حبیب خان, City 21. PDM اور JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے 23 مارچ سے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد کی جانب مارچ کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف ملک بھر سے قافلے اسلام آباد کا رخ کریں گے. شاہزیب حسین رپورٹ کریں گے. مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر وفاقی حکومت کے خلاف متحرک. سربراہ PDM نے 23 مارچ کو مہنگائی کے خلاف اسلام آباد تک مارچ کا اعلان کر دیا. کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ JUIFA نے کہا کہ ملک بھر سے مہنگائی مارچ میں قافلے اسلام آباد کا رخ کریں گے. مارچ سے کسی سرکاری تقریب میں خلل نہیں پڑے گا. مہنگائی مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. 23 مارچ کو وہاں پہنچے گا انشاءاللہ, اور ملک کے گوشے گوشے سے عوام وطن کے ساتھ ایک وفاداری کے نئے عزم اور ولولے کو لے کر اسلام آباد پہنچیں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ ملک اور وطن کی ان نااہل اور ناجائز حکمرانوں سے نجات کا دن ہوگا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ KP کے بلدیاتی انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت نہیں کی. نتائج نے PDM کے موقف کو درست ثابت کیا. آصف علی زرداری کو فارمولے کی پیشکش سے متعلق سوال پر مولانا کا کہنا تھا کہ پیشکش کرنے والے واضح ہونے چاہیے. جہاں ابہام ہو وہاں گفتگو نہیں کرتا. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ آپ فارمولہ بنا لیں؟ نہیں, صاف صاف کہے نا. ابہام کے ساتھ سوال کرو گے تو یہ مناسب نہیں لگتا. سنجیدہ گفتگو اس پہ نہیں ہو سکتی. PDM کے صوبائی اجلاس میں مارچ میں شرکت سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دی گئی. علامہ راشد سمرو کی سربراہی میں کمیٹی بھی تشکیل دی گئی. کیمرامین اجمل شاہ کے ساتھ شاہزیب حسین, کراچی. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد کہتے ہیں کہ اب ہم مہاجر کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تمام سیاسی جماعتوں کو کراچی کے جلسے میں آنے کی دعوت دی ہے. جلسہ مہاجروں میں 1986 والا جذبہ بیدار کرے گا. کراچی سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ.
बाग जिना में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जलसे की तैयारियां जारी। चेयरमैन आफाक अहमद ने जलसा गाह में तैयारियों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में आफाक अहमद ने कहा कि 26 दिसंबर को होने वाला जलसा सिंध की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगा और सियासत में हलचल होगी। ये जो बाग जिना का जलसा है, इंशाअल्लाह ताला, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ये कहा था कि सिंध की सियासत में एक अहम मोड़ साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, और इससे सियासत में बड़ी तब्दीलियां आएंगी। आफाक अहमद का कहना था कि जलसे में अपना आइंदा का लायहा अमल सबके सामने रखेंगे। मुझे उस जलसे वाले दिन भी आपकी मौजूदगी और आपका ताउन दरकार है, इसलिए कि आप लोग अवाम तक आगाही फैलाने का एक बहुत अहम फरीज़ा अंजाम देते हैं। आफाक अहमद ने शहर के अवाम को शिरकत की दावत दी और कहा कि जलसे में मुहाजिरों के लिए बहुत से सरप्राइज होंगे। जुनैद फिरोज, सिटी 21।